بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 105 اور اس سبق میں ہم باب الشہید شروع کر رہے ہیں۔ اس باب کے اندر ہم شہید سے متعلق احکامات پڑھیں گے اور جانیں گے کہ شہید کی اقسام کتنی ہیں اور یعنی فقی اعتبار سے کتنی اقسام بنے گی اور فقی مسائل جو اس کے ساتھ ریلیٹ ہوں گے، تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی اقسام کے پہلے اقسام کتنی ہیں اور پھر ہر قسم کا حکم کیا ہے۔ شہید کی فقی اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہید دنیاوی اور دوسرا ہے شہید اخروی۔ شہید دنیاوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے اس کے اوپر دنیا کے اندر بھی شہید والے احکام فقہیہ لاگو ہوں، اور شہید اخروی اسے کہتے ہیں کہ جس میں دنیا کے اوپر تو اس کے اوپر شہید والے احکامات لاگو نہیں ہوں گے، لیکن آخرت کے اندر وہ شہید شمار ہوگا۔ اللہ کے ہاں تو وہ شہید ہی ہے، لیکن فقی اعتبار سے اگر دنیا کے اندر جو احکام اس سے متعلق ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر کیا احکامات ہیں؟ جب انسان شہید ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے عام آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ اس پر پڑھی جاتی ہے، اس کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ تو جو شہید ہو جاتا ہے تو شہید دنیاوی ہے، دنیا کے اندر اس کے اوپر شہید والے احکام اس طرح لاگو ہوں گے کہ ہمارے سامنے سب سے اولین جو شہداء ہیں وہ جنگ احد کے اندر ہیں، جن کو ظلماً شہید کیا گیا، تو ان کی مثال کو سامنے رکھا جائے گا۔ تو جس طریقے سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے بارے میں کہ ان کو اسی طریقے سے ان کو لپیٹ دو اور ان کے اوپر سے جو زائد کوئی لباس ہے وہ تو اتار دو، لیکن بقیہ لباس کو بھی چھوڑ دو، اور اسی طریقے سے ان کو ان کے خونوں کے ساتھ اور ان کے اسی طریقے سے لباس کے ساتھ دفن کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شہید دنیاوی ہوگا تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کہ اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کی مظلومیت وہ اسی طریقے سے نظر آئے اور قیامت کے دن وہ اسی طریقے سے اٹھیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ شہید مظلوم ہے اور اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو بغیر غسل دیے ان کو دفن کیا جائے گا۔ نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو احناف کے نزدیک پڑھی جائے گی، شافعی کے نزدیک نہیں پڑھی جائے گی۔ اور کپڑے بھی ان کے زائد کپڑے جو ہیں، کوئی کوٹ وغیرہ وہ تو اتارا جائے گا، اسلحہ وغیرہ اتارا جائے گا، زرہ وغیرہ اتاری جائے گی، لیکن بقیہ جو لباس ہے نیچے وہ نہیں اتارا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں شہید دنیاوی، کہ دنیا کے اندر اس کے اوپر شہیدوں والا اس کے اوپر ہم نے عمل کیا اور شہیدوں والا اس کے ساتھ سلوک کیا۔ شہید اخروی وہ ہوگا کہ جو آخرت کے اعتبار سے تو شہید ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کے اوپر جو عام مردے ہیں ان جیسا سلوک کیا جائے گا، یعنی غسل بھی دیا جائے گا، اس کے کپڑے اتار کر اس کو غسل دے کر اس کو اسی طریقے سے کفنایا جائے گا اور اس کی تدفین کی جائے گی۔ شہید دنیاوی کس طرح بنتا ہے؟ اس کے اوپر دنیا کے اندر بھی شہید والے احکام لاگو ہوں۔ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفار نے اس کو قتل کیا ہو، مسلمانوں نے اگر قتل کیا تو پھر وہ شہید دنیاوی نہیں ہوگا۔ ہاں، مسلمانوں نے قتل کیا، ظلم کیا، تو اس کے لیے تیسری یہ شق آ رہی ہے، کفار نے قتل کیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میدان جنگ میں پایا گیا، کفار ہی نے قتل کیا لیکن میدان جنگ میں اس حالت میں پایا گیا ہے کہ اس کے بدن پر زخم کے نشانات ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کو مارا ہے اور ظلماً اس کو قتل کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں نے ہی مارا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو کسی حق کے اندر نہیں مارا، جیسے کہ قصاص کے اندر قتل کیا جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے قتل کیا جاتا ہے یا زنا کی حد کے اندر قتل کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ ناحق کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا ظلماً، اور ابتدا میں اس قتل کرنے والے کے اوپر دیت لازم نہیں ہوئی کہ قصاص لازم ہوا ہے۔
یہ بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ بھی ظلمن قتل ہوا ہے، اگرچہ کسی مسلمان نے اس کو قتل کیا اور اس مسلمان کے اوپر دیت لازم ابتدا میں نہیں ہوئی بلکہ قصاص لازم ہوا ہے۔ تو یہ 3 شرطیں اگر ہوں گی، یہ شہید دنیاوی ہوگا، کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اور شہید اخروی وہ ہوگا جس کے اندر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط ہی نہ پائی جائے، تینوں شرطیں نہ پائی جائیں، تینوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، پھر شہید اخروی ہوگا۔ اور شہید اخروی کے لیے یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اس کو عام مردوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور آخرت کے اعتبار سے وہ شہید ہوگا۔ کیونکہ شہید کے احکامات وہ باب الجنائز سے کچھ مختلف ہیں کہ اس کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے، یا اسی طریقے سے اس کے تکفین کفن اس کو کس طرح دیا جائے، انہی کپڑوں کے اندر دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ تھوڑا سا اس میں مختلف ہے، اس لیے اس کو الگ باب کے اندر ذکر کیا۔ الشہید من تعریف کر رہے ہیں، یہ شہید دنیاوی کی تعریف ہو رہی ہے جس کے اندر دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر شہید والے احکامات لاگو ہوں گے۔ الشہید من، شہید وہ ہوتا ہے قتلہ المشرکون، اس کو مشرک قتل کر دیں، فار قتل کر دیں، ظلمن، ظاہر ظلم ہی ہوتا ہے اس پہ، او وجد فی المعرکۃ، یا میدان جنگ کے اندر پایا جائے، وبہ اثر، اور اس کے اوپر زخم کے نشانات ہوں، تو قتلہ المسلمون ظلمن، مسلمان اس کو ظلمن قتل کر دیں، لم یجب بقتلہ دیت، اور اس کے قتل کی وجہ سے دیت واجب نہیں ہوئی کہ ابتدا میں قصاص ہی واجب ہوا ہے، تو تب اس سے ظلم متحقق ہوگا۔ اگر ابتدا میں دیت واجب ہوگی تو پھر کچھ گویا کہ شہید کی مظلومیت کے اندر کمی آئی ہے کہ اس کی وہ دیت جو ہوگی، اس دیت سے شہید کا جو قرضہ ہے وہ اتارا جا سکے گا، اور اس کا جو وصیت ہے وہ ادا کی جا سکے گی، اس کی تجہیز و تکفین کی جا سکے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی مظلومیت کے اندر کچھ کمی آ گئی ہے، تو یہ شہدائے احد کے طرح نہیں ہوا، تو اس لیے پھر ہم اس کو شہید اخروی میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ، ابتدا میں دیت واجب نہ ہوئی ہو۔ فَيُكَفَّنْ، بس اس کو کفن دیا جائے گا، نہیں باقی کپڑے جو اس کے خون میں لت پت ہیں وہ تو نہیں اتارے جائیں گے، لیکن اوپر سے کوئی زرہ یا اوپر سے کوئی کوٹ وغیرہ پہنے ہوئے اس زائد کو اتارا جائے گا۔ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اور نماز جنازہ بھی اس کے اوپر احناف کے نزدیک پڑھی جائے گی۔ لَا يُغَسَّلْ، اور غسل اس کو نہیں دیا جائے گا۔ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ، کہ یہ شہدائے احد کے معنی میں ہے اور انہی کی طرح ہو گیا اس کا حکم۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فیہم، شہدائے احد کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زملوہم بکلومہم ودمائہم ولا تغسلوہم، ان کو ان کے زخموں اور خونوں سمیت ڈھانپ دو اور ان کو دفن کر دو، اور ان کو غسل مت دو۔ تو وہ کپڑے تو اسی طریقے سے ہوں گے، اوپر سے پھر کفن کی جو چادر ہے وہ لپیٹ دی جائے گی۔ روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن ثعلبہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف علی قتل احد قال انی اشہد علی ہؤلاء زملوہم بکلومہم ودمائہم، میں ان کے اوپر انشاءاللہ گواہی دوں گا اللہ کے سامنے، لہٰذا انہی خون کے ساتھ اور انہی زخموں کے ساتھ ان کو دفن کر دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قیامت کے دن انہی خون آلود لباس کے ساتھ اور زخم بھرے جسموں کے ساتھ یہ حشر کے اندر اٹھیں اور اٹھائے جائیں، اور وہاں پہ میں گواہی دوں کہ یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ مراد ہے، ان کی مظلومیت کو ظاہر کرنا مراد ہوتا ہے۔ کل من قتل بالحدیدۃ ظلما، جو بھی شخص لوہے کے ساتھ یا تیز دھاری دار چیز کے ساتھ قتل کیا گیا ظلمن، ہوا طاہر، حال میں کہ وہ طاہر بھی ہے، یعنی اس کے اوپر پہلے سے غسل واجب نہیں ہے، یعنی شہید ہونے سے پہلے اس کے اوپر غسل واجب بھی نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے، طاہر ہے، بالغ، اور بالغ ہے، چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ یہ بھی 7 شرائط اس میں ہیں شہید دنیاوی کے اندر۔ ولم یجب بھی عوض مالی، اور اس کے قتل کی وجہ سے کوئی مالی عوض لازم نہیں ہوا، یعنی دیت وغیرہ شروع میں لازم نہیں ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ فہو فی معناہم، بس وہ شہدائے احد کے معنی میں ہوگا، شہید دنیاوی کہلائے گا، یہ کے اندر اس کے شہید والے وہ یہ احکامات لاگو ہوں گے جو شہدائے احد کے بارے میں ابھی آپ نے دیکھ لیے۔ فیلحق بہم، ان کے ساتھ ہی لاحق ہوگا حکم میں۔ مراد بالاثر،
وہ متن کے اندر جو اثر ہے کہ اس کے جسم پر کوئی اثر ہو، نشان ہو زخم کا، اس سے مراد الجراحہ زخم مراد ہے، انہا دلالت القتل کیونکہ یہی تو قتل کی دلیل ہے، کذا خروج الدم اسی طریقے سے خون کا نکلنا من موضع غیر معتاد غیر معتاد جگہ سے، جہاں سے عام طور پر خون نکلتا نہیں ہے اس جگہ سے خون کا نکلنا بھی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، کل عین جیسے آنکھ، نحویہ اور اسی طریقے سے آنکھ ہے، اسی طریقے سے کانوں سے خون نکل رہا ہے، اگر ناک سے آ رہا ہے تو ناک سے تو نکسیر بھی آتی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ والشافعی رحمہ اللہ خالفنا فی الصلاۃ، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے یعنی احناف کے ساتھ وہ مخالفت کرتے ہیں، یعنی اختلاف کرتے ہیں نماز جنازہ میں کہ نماز جنازہ شہید دنیاوی پر پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ یقول اور فرماتے ہیں سیف محاء للذنوب، کہ تلوار جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دینے والی ہے، گناہوں ان کو ختم کر دینے والی ہے، فاغنى عن الشفاعہ، وہ شفاعت سے بے پرواہ کر دے گی، یعنی نماز جنازہ تو شفاعت اور سفارش کے لیے تو پڑھا جاتا ہے نا، تو وہ تلوار نے ان گناہوں کو ویسے بھی مٹا دیا ہے، تو لہٰذا یہ تلوار یہ بے پرواہ کر دے گی، غنی کر دے گی اس مردے کو سفارش سے۔ ونحن نقول، حناف فرماتے ہیں الصلاۃ علی المیت لاظہار کرامتہ، میت کے اوپر جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے وہ اس کی کرامت کو اور اس کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کی تکریم کے لیے ہوتی ہے۔ والشہید اولی بہا، اور یہ تکریم شہید اس کا زیادہ حقدار ہے، اس کے لیے زیادہ اولا ہے۔ والطاہر عن الذنوب لا یستغنی عن الدعاء، اور جو گناہوں سے پاک ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، اس کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، تو جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے لا یستغنی عن الدعاء، دعا سے تو وہ بھی مستغنی نہیں ہوتا، بے پرواہ نہیں ہوتا، دعا کی تو اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کالنبی، جیسے کہ انبیاء ہیں، اگرچہ وہ گناہوں سے پاک ہیں لیکن ان کے اوپر بھی دیکھیں درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ والصبی، اور جس طریقے سے بچہ ہوتا ہے، بچہ دیکھیں اس کے اگرچہ وہ گناہ اس کے بالکل بھی نہیں ہوتے تو اس کے لیے دیکھو ہم نماز جنازہ کے اندر ہم دعا ہی اس کے لیے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ، اگرچہ وہ دعا جو ہوتی ہے وہ بچے کے کو ذخیرہ آخرت بنانے کے حوالے سے والدین کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح کی دعا ہے، اگرچہ وہ بچے کے لیے نہیں ہے لیکن اس معنی میں بچے کے لیے ہے کہ اے اللہ تو اس بچے کو ذخیرہ آخرت بنا دے والدین کے لیے۔ من قتلہ اہل الحرب او اہل البغی او قطاع الطریق بأی شیء قتلوہ لم یغسل، اگر حربی یعنی اہل حرب جنگجو یعنی کفار انہوں نے کسی کو قتل کیا، او اہل البغی یا باغیوں نے قتل کیا، باغی اگرچہ مسلمان ہوں لیکن حکومت کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو باغی کہتے ہیں، یا ڈاکو ہیں انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو یہ بھی گویا کہ ظلمن قتل کرنا ہوا۔ ابھی ائی شین قتل، جس چیز سے بھی انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، خریدار آلے سے کیا ہو، لوہے سے کیا ہو، یا پتھر سے کیا ہو، یا ڈنڈے سے کیا ہو، پھر بھی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، یہ بھی شہید دنیاوی ہے کہ ظلمن اس کو قتل کر دیا۔ لأن شہداء احد، یہ شہداء احد جو تھے، کان کلہم قتیل السیف والسلاح، سارے کے سارے تلوار اور اسلحے کے ساتھ قتل تو نہیں کیے گئے، کہ کچھ ڈنڈوں کے ساتھ، کچھ روندنے کی وجہ سے قتل ہوئے، تو جب وہ ایک ہی آلے سے قتل وہ نہیں ہوئے تو جو بھی اس طریقے سے ظلمن قتل ہوگا تو وہ شہداء احد کے ہی معنی میں ہوگا۔ اذا استشہد الجنب، اگر جنبی شخص ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا یا شہید کر دیا گیا، یعنی اس کے اوپر غسل واجب تھا، ابھی تک اس نے غسل کیا نہیں تھا، تو اس دوران اس کو شہید کر دیا گیا، تو چونکہ غسل اس کے اوپر پہلے سے واجب ہے، یہ یعنی شہید ہونے کے بعد واجب نہیں ہوا کہ جو مردے کو غسل دینا واجب ہوتا ہے وہ والا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے واجب ہے، تو غسل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو غسل دیا جائے گا۔ قال، صاحبین فرماتے ہیں لا یغسل، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، دلیل صاحبین کی انما وجب بالجنابتی سقط بالموت، جنابت کی وجہ سے جو اس کے اوپر پہلے سے غسل واجب تھا زندگی میں، وہ موت کی وجہ سے ساقط ہو گیا، کیونکہ موت کے بعد اب غسل اس پر لازم نہیں ہے۔ والثانی، جو دوسرا غسل تھا موت کے بعد جو غسل واجب ہوتا ہے، لم یجب، وہ واجب نہیں ہوا، شہادتی، شہید ہونے کی وجہ سے، کیونکہ شہید کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا۔
جب یہ دونوں غسل واجب نہیں ہوئے تو پھر اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان شہادت عرفت مانعتا غیر رافعۃ، کہ شہادت جو ہے یہ مشہور ہے کہ یہ غسل کو منع تو کرتی ہے، غسل کو مانے تو ہے، لیکن نیا کوئی غسل جو ابھی اس میت کے اوپر لازم ہونے والا ہے اس کو منع تو کرتی ہے شہادت، غیر رافعۃ، لیکن پہلے سے موجود اس باڈی کے اوپر، اس جسم کے اوپر جو غسل واجب ہے اس کو اٹھاتی نہیں ہے، اس کو رفع نہیں کرتی، دور نہیں کرتی۔ لہٰذا جو جنابت کا غسل ہے تو فلا ترفع الجنابۃ، وہ غسل چونکہ پہلے سے اس باڈی کے اوپر لازم ہے، اس جسم کے اوپر پہلے سے لازم ہے، اس کو رفع نہیں کرے گی۔ لہذا شہید ہونے کی وجہ سے وہ جو پہلے والا غسل ہے وہ رفع نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، اس کو کرنا ہوگا۔ ہاں نیا جو غسل آنے والا تھا اس کو روک دے گی شہادت، لہذا وہ نہیں ہوگا۔ وقد صح، یہ بات ثابت ہے، ان حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوئے تھے، لما استشہد جنبا، وہ بھی جنبی تھے اور شہید ہو گئے تھے، غسلتہ الملائکہ، فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتے نے جب غسل دیا تو مطلب یہ کہ وہ جنبی تھے تو اسی وجہ سے فرشتوں نے ان کو غسل دیا کہ وہ والا غسل ان کو دے دیا جائے، نیا غسل اس پر لازم نہیں ہوا۔ وعلی ھذا الخلاف الحائض والنفساء، اسی اختلاف پر حائضہ اور نفاس والی عورت بھی ہے، اذا طہورتا، جب وہ دونوں پاک ہو جائیں، غسل سے پہلے ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو بھی غسل دیا جائے گا، کیونکہ یہ پہلے والا غسل ہے، یہ شہادت کی وجہ سے وہ غسل رفع نہیں ہوگا، نیا غسل ان پر لازم نہیں ہوگا۔ وَكَذَا قَبْلَ الْانْقِطَاعِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَایَہ، اور ظاہر روایہ کی صحیح جو مستبی قول ہے اس کے مطابق اگر ان کا جو حیض کا خون یا نفاس کا خون وہ ابھی تک منقطع نہیں ہوا تھا، رکا نہیں تھا، اس سے پہلے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی چونکہ ان کے اوپر غسل واجب ہی تھا لہٰذا ان کو غسل دیا جائے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ علی ھذا الخلاف الصبی، اسی اختلاف پر اگر دیکھا جائے تو بچے کے اندر بھی یہی اختلاف ہے، صاحبین کے نزدیک بچے کو جو ہے وہ غسل نہیں دیا جائے گا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان الصبی احق بہذہ الکرامہ، کہ بچہ تو اس کرامت کا یعنی غسل کے ساقط ہونے والی کرامت کا زیادہ مستحق ہے، کہ شہید کے گناہ بھی تھے تو اس کے اوپر جب آپ کہتے ہیں کہ غسل ساقط ہو گیا تو یہاں پر تو بچے کے تو پہلے سے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو بطریقہ اولا اس سے غسل ساقط ہو جانا چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان السیف کفا عن الغسل فی حق شہداء احد بوصف کونہ طہرۃ، کہ جو تلوار ہے وہ غسل سے کفایت کر گئی شہداء احد کے حق میں، کیونکہ وہ پاک ہونے کے وصف کے ساتھ متصف ہے، یہ پاک کرنے کے وصف کے ساتھ متصف ہے، کہ تلوار محا للذنوب ہے، کہ گناہوں سے پاک کر دیتی ہے یہ تلوار جس کو لگ جائے، تو اگر گناہ ہوں تو پھر وہ تلوار پاک کرے گی نا، لہٰذا ولا ذنب علی الصبی، جس کے اوپر تو گناہ ہے ہی نہیں ہے، لم یکن فی معنی ہوں، بس یہ شہداء احد کے معنی میں اور ان کے ساتھ مشابہ نہ ہوا، کیونکہ شہداء احد صحابی تھے، اگرچہ ان کے وہ معصوم تو ہیں نہیں ہیں لیکن محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے، لیکن کچھ بھی ان کی جو لغزشیں تھیں وہ تلوار نے معاف کر دی، لیکن بچے کی تو کوئی لغزش بھی نہیں ہے، لہٰذا بچہ شہداء احد کے معنی میں نہیں ہوا، لہٰذا اگر وہ شہید ہو گیا تلوار سے تو تلوار نے اس کے کوئی گناہ تو تھے نہیں کہ جس کو مٹا دیا، لہٰذا اس کو غسل دیا جائے گا شہداء احد کے ساتھ مشابہت میں کمی ہونے کی وجہ سے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بارے میں یہ روایت ہے کہ ایک طویل سند کے ساتھ، یعنی عن یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن عن ابیہ عن جدہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند قتل حنظلہ بن ابی عامر بعد ان التقى هو ابو سفیان بن حارث حين علاء شداد بن سیف فقتل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ، کہ آپ کے اس ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، تو جب ان کی بیوی سے پوچھا قال فرمانے انه خرج لما سمع الحائع وهو جنب، جب یہ نکلے تھے جب آواز لگی تھی جہاد کی تو یہ جنبی تھے، تو اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لذالک غسلت الملائکہ، اس لیے تو ان کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ
ان کا نام غسیل الملائکہ، پھر ان کو غسیل الملائکہ کہا جانے لگا۔ ولا یغسل عن الشہید دمہ، شہید سے اس کے خون کو نہیں دھویا جائے گا۔ ولا ینزع عنہ ثیابہ، کپڑے بھی نہیں اتارے جائیں گے۔ لما روینا، جیسے کہ ہم نے روایت کیا، زملوہم بکلومہم ودمائہم۔ وینزع عنہ الفرو الحشو والقلنسوہ والسلاح والخوف، اس سے زائد کپڑے اور زائد کوٹ وغیرہ، وہ فرو اور حشو دونوں کا یہی مطلب ہے، اتارے جائیں گے۔ ٹوپی اتاری جائے گی، حود وغیرہ، اسلحہ اتارا جائے گا اور موزے اتارے جائیں گے۔ انہا لیست من جنس الکفن، کہ یہ کفن کی جنس سے نہیں ہے، البتہ نیچے جو سلوار قمیص پہنی ہوئی ہے کفنوں کی جنس سے ہے، اس کو چھوڑا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو سنت کفن سے کم کپڑے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، ان کے اوپر کوئی اضافی چادر ڈال کر، اور جو سنت کفن سے زائد کپڑے ہیں اس شہید پر وہ اتارے جائیں گے، کم کیے جائیں گے۔ وَيَزِيدُونَ وَيَنْقُصُونَ مَا شَاءُوا، اور کم بھی زیادہ کریں گے اور کم بھی کریں گے، جس طرح وہ مناسب سمجھیں کفنانے والے، تو وہ اسی مطابق زیادہ کر سکتے ہیں، اتماما للکفن، سنت کفن کو پورا کرنے کے لیے۔ وَمَنِ ارْتُصَّ غُسِّلَ، کسی نے کچھ آنا شہید ہو گیا، یعنی کوئی شہادت کے بعد یا زخمی حالت کے اندر کچھ اس نے راحت حاصل کر لی ہے، اس کو کہتے ہیں وَمَنِ ارْتُصَّ، یعنی زخمی ہونے کے بعد کچھ اس کو راحت ملی ہے، آرام ملا ہے، پھر وہ شہید ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کو غسل دیا جائے گا۔ یہ رس سے ہے، رس یا رسو یا رس یا رسو، اس کا معنی ہوتا ہے قدیم ہونا، پرانا ہونا۔ تو زخمی ہونے کے بعد ابھی شہید نہیں ہوا، اس دوران اس کو میدان جنگ سے اٹھا کر خیمے میں لایا گیا ہے اور اس کو دوائی وغیرہ دی گئی ہے، اس کی پٹی وغیرہ کی گئی ہے، پھر وہ شہید ہوا ہے کچھ دیر کے بعد یا کچھ عرصہ کے بعد، تو یہ وہ ہے کہ اس کی مظلومیت کے اندر کچھ کمی آ گئی ہے اور اب یہ اتنا مظلوم نہیں ہے۔ شہدائے احد وہ ادھر ہی شہید ہو گئے تھے، ان کو اٹھایا بھی نہیں گیا تھا بلکہ میدان جنگ کے اندر ہی شہید ہو گئے تھے، ان کو پانی بھی نہیں میسر ہوا تھا، تو اس لیے جو شہید ایسا ہوا کہ زخمی ہونے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ فرسٹ ایڈ دیا گیا ہے تو وہ ارتصاص کہلاتا ہے، وہ پھر شہید دنیاوی نہیں ہے، وہ شہید اخروی ہے، دنیا میں اس کو کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، لباس بھی اس کا اتار کر اس کے جسم کو دھویا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَمَنِ ارْتُصَّ، کسی نے اگر کچھ راحت حاصل کی ہے، غُسِّلَ، اس کو غسل دیا جائے گا۔ وَهُوَ مَن، وہی شہید ہوتا ہے، صَارَ خَلَقًا، کچھ پرانا ہو گیا ہو زخمی ہونے کے بعد، فی حکم شہادہ، شہادت کے حکم میں، لِنَيْلِ مَرَافِقِ الْحَیَاۃ، زندگی کی کچھ سہولیات اور نفع حاصل کر لینے کی وجہ سے، لأن بذلك يخف اثر الظلم، کہ اس سے راحت حاصل کرنے کی وجہ سے ظلم کا اثر اس سے کم ہو گیا ہے۔ لم یکن فی معنی شہداء احد، یہ شہداء احد کے معنی میں نہیں ہوا۔ والارتصاص، ارتصاص کسے کہتے ہیں؟ ان یاکولا، کچھ بہت کھا لے، او یشرب، یا پیے، او ینام، تھوڑا آرام کر لے، او یداویہ، یا کچھ یداوا، تو کچھ علاج معالجہ ہو جائے، او ینقل من المعرکۃ حیا، یا معرکہ سے یعنی میدان جنگ سے زندہ لایا گیا، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس نے حاصل کر لیا، لأنہ نال بعض مرافق الحیات، کچھ زندگی کی منافع اس نے حاصل کر لیے ہیں۔ شہداء احد ماتوا عطاشا، اور احد کے شہید تھے وہ تو پیاسے دنیا سے چلے گئے تھے۔ والکاس تدار علیہم، پیالے پانی کے اس کے اوپر بھرے جاتے تھے، وہ ایک واقعہ بھی ہے۔ تو ایک نے کہا کہ مجھے نہیں دو، میرے ساتھ والا ساتھی کرا رہا ہے درد سے، اس کو دے دو، وہ پانی مانگ رہا ہے۔ جب وہ اس کے پاس گئے تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، تیسرا کرانے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے تیسرے ساتھی کو دے دو۔ تو اس طریقے سے کرتے کرتے سب نے پیاسے جان دے دی، مشہور واقعہ ہے۔ فلم یقبلوا خوفا من نقصان شہادہ، شہادت کے اجر کم ہونے کے خوف سے انہوں نے پانی کو قبول نہیں کیا کہ کہیں ہماری شہادت کا اجر کم نہ ہو جائے۔ الا اذا حمل من مسرعہ، ہاں شہید دنیاوی کی ایک اور اس میں شک نکل سکتی ہے، وہی ہے کہ ایسے سہولت پہنچانے کے لیے اس کو میدان جنگ سے نہیں لایا، بلکہ جہاں پہ وہ بچھاڑا گیا ہے، یعنی مسرع جہاں پہ وہ گرا ہے، اس جگہ سے اس کو اٹھایا ہے، کیوں؟ لا تطأہ، تاکہ اس کو روند نہ ڈالیں الخیول، گھوڑے، نیچے گھوڑوں کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا کر تھوڑا سائڈ پہ کیا ہے تو تاکہ گھوڑوں کے نیچے نہ آ جائے۔ لأنه ما نال شيء من الراحة، اس سے تو اس نے کوئی راحت نہیں پائی، وہی میدان جنگ میں ہے،
تھوڑا اٹھا کر ایک سائڈ پہ کیا ہے، جنگ میں ہی ہے تاکہ گھوڑوں کے لاتوں کے نیچے نہ آ جائے، سائڈ پہ کیا، تو اس نے کوئی راحت نہیں پائی ہوئی ہے، ادھر ہی پڑا ہوا ہے، ابھی تک میدان جنگ میں ہے، تو اس سے وہ شہید اخروی نہیں بنے گا، شہید دنیاوی بنے گا۔ اگر یہاں پہ شہید ہوتا تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ لو آواہ فسطاط او خیمۃ، بڑے یا کسی چھوٹے خیمے نے اس کو دیا ہے، پناہ دی ہے، یعنی اس کو اٹھا کر خیمے میں ڈال دیا ہے، تو یہ پھر اس نے کچھ نہ کچھ راحت حاصل کر دی ہے۔ کانا مرتصن، تو یہ مرتص کہلائے گا، یعنی اس نے کچھ نہ کچھ راحت حاصل کر لی، یہ شہید اخروی بن جائے گا، لما بینا۔ لو بقی حیا حتی مضى وقت صلاۃ وهو یعقل فهو مرتص، اسی طریقے سے اگر وہ اتنا زندہ رہا، حتی مضى وقت صلاۃ، یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک نماز کا کامل وقت گزر گیا اور وہ اس کی سمجھ بوجھ اور اس وقت کچھ فہم تھی، وہ بھی مرتص کہلائے گا اور شہید اخروی کہلائے گا، کیونکہ یہ نماز اس کے اوپر لازم ہو چکی ہے، لہٰذا اس نماز کے لازم ہونے کی وجہ سے وہ گوئے کہ دنیاوی کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ذمہ داریاں آ گئی ہیں، تو یہ شہید دنیاوی نہیں رہا۔ لأن تلک الصلاۃ صارت دینا فی ذمتہ، یہ نماز اس کے اوپر دین ہو گئی ہے، وهو من حکم الاحیاء، یہ تو زندوں کے احکام میں سے ہوتا ہے، لہٰذا اس سے وہ شہید دنیاوی نہیں رہے گا۔ قال مصنف فرماتے ہیں ھذا مروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ، ایک امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے، لو اوصى بشیء من امور الآخرۃ کان ارتصاصا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اسی طریقے سے اگر آخرت کے کوئی امور کی کوئی اس نے وصیت کر لی ہے کہ میرا یہ مال جو ہے وہ فلاں کو دے دینا، اللہ کے راستے میں دینا، آخرت کے امور کے حوالے سے کوئی اس نے وصیت کی ہے، تو اس کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ارتصاص ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، لأنہ ارتفاق، یعنی یہ بھی تو ایک طرح کی راحت ہے کہ آخرت کے بارے میں وصیت کر رہا ہے اور آخرت میں اس کو اس کا ثواب ملے گا، تو یہ بھی ایک طرح کی تو راحت ہے نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مرتص ہو جائے گا، یعنی شہید اخروی بن جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یکون، اس سے وہ شہید اخروی نہیں بنے گا، انہ من احکام الاموات، یہ بھی تو مردوں کے احکام میں سے ہے کہ وہ وصیت کر رہا ہے، تو یہ تو مردوں کے احکام میں سے ہے کہ اس کے مرنے کے بعد یہ نافذ ہوگی، تو یہاں پہ یہ فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ یہ شہید اخروی نہیں بنے گا، کہ اس کو ہم راحت پر محمول نہیں کریں گے۔ ومن وجد قتیلا فی المصر غسل، اگر کوئی شخص شہر کے اندر مقتول پایا گیا اور قاتل کا بالکل پتہ نہیں ہے، تو اس کو غسل دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الواجب فیہ القسامۃ والدیۃ، کیونکہ اس مقتول کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہاں کے محلے والوں سے قسامہ، یعنی 50 لوگوں سے قسم لی جائیں گی کہ اس کا قاتل کون ہے، اور ودیت، اور دیت لازم ہوتی ہے، کسی کو قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا، تو اس صورت میں دیکھا جائے تو دیت جب ہوگی تو کچھ نہ کچھ مقتول کا فائدہ ہوگا کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک طرح کا فائدہ ہے، تو مظلومیت میں کچھ کمی ہے۔ فخف اثر الظلم، ظلم کا اثر اس میں خفیف ہو جائے گا۔ الا اذا علم انه قتل بحدیدۃ ظلما، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو کسی دھاری دار چیز کے ساتھ، آلے کے ساتھ قتل کیا گیا ہے ظلمن، اور قاتل بھی معلوم ہے، تو پھر یہ شہید دنیوی ہو جائے گا اور پھر اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ لأن الواجب فیہ القصاص، کیونکہ اس صورت میں جب قاتل معلوم ہے تو اس کے اوپر قصاص واجب ہوگا، وہو عقوبۃ، اور یہ قصاص جو ہے وہ کوئی یہ چونکہ عقوبت ہے اور یہ ایک سزا کے طور پر ہے، اور عوض ہے نہیں ہے قصاص، عوض ہوتا تو پھر مظلومیت کا اثر کم ہوتا، تو پھر یہ شہید دنیوی نہ ہوتا، لیکن یہ پہ تو عقوبت ہے۔ والقاتل لا يتخلص عنها ظاہرا، اور ظاہراً یہ قاتل اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا، اگر مل گیا تو اما فی الدنیا، دنیا کے اندر اس کو قتل کیا جائے گا، و اما فی العقبہ، اور اگر نہ ملا تو پھر یعنی نہ پکڑا گیا تو پھر آخرت کے اندر اس کو اس کی سزا ملے گی، تو بہرحال یہاں پہ یعنی ظلم متحقق ہو رہا ہے، تو یہ شہید دنیاوی ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں وعند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، فرماتے ہیں کہ ما لا یلبس بمنزلۃ السیف، ہر وہ آلہ جو دیر نہیں کرتا، یعنی جس کے اندر فوری طور پر وہ انسان قتل ہو جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے، ہر وہ آلہ اگرچہ وہ دھاری دار ہو یا نہ ہو، بمنزلۃ السیف، وہ منزلہ تلوار کے ہے، اس کے قتل اس سے قتل کرنے کی وجہ سے وہ انسان شہید دنیاوی ہو جائے گا، اور اس سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ظلمن قتل ہو چکا ہے، یہ شہید دنیاوی ہے۔
وَيُعْرَفُ فِي الْجِنَایَاتِ انشاءاللہ، یہ جنایات کے اندر ہم اس کے احکام کو تفصیل سے پڑھیں گے، جس میں خلاصہ یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک کوئی بھی آلہ جس سے عام طور پر انسان کو مارا جا سکتا ہے، جیسے کہ بڑا بھاری پتھر یا بڑی کوئی لکڑ، وہ اگر کسی کو مار دی تو اس سے انسان مر جاتا ہے، تو اگرچہ دھاری دار نہ بھی ہو تو اس کو ہم قتل عمد ہی کہیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دھاری دار آلے کا ہونا قتل عمد کے لیے یہ ضروری ہے۔ ومن قتل فی حد او قصاص، حد یا قصاص کے اندر کوئی شخص قتل کیا گیا ہے، غسل، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، وصلی علیہ، اس کے اوپر نماز جنازہ ہی پڑھی جائے گی، لأنہ باذل نفسہ، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو خرچ کر دیا، صرف کر دیا، لإیفاء حق، اس حق کو ادا کرنے کے لیے، مستحق علیہ، جو اس کے اوپر لازم تھا۔ اس نے کسی کو قتل کیا تھا تو اس کو بدلے میں قتل کیا گیا، تو اس کے اوپر ایک حق تھا جو اس کو اس نے ادا کیا ہے۔ وشہداء احد بذلوا انفسهم، جو شہداء احد تھے انہوں نے اپنے نفسوں کو خرچ کیا ہے اور صرف کیا ہے، ابتغاء مرضات اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے کوئی حق ان کے اوپر نہیں تھا جس کو انہوں نے ادا کیا ہو، فلا یلحق بہم، لہٰذا قصاص کے اندر قتل کیے جانے والے شخص کو، حد کے اندر قتل کیے جانے والے شخص کو شہداء احد کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔ ومن قتل من البغاة او قطاع الطریق لم یصلی علیہ، باغیوں میں سے مسلمان ہیں لیکن باغی ہو گئے ہیں، حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ان میں سے کسی کو قتل کر دیا گیا، یا ڈاکو مسلمان ہیں لیکن ڈاکو ہیں تو ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے اوپر تحذیر کے طور پر، لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، لأن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زمانے کے اندر جو باغی لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا، تو لم یصلی علی البغاة، باغیوں کے اوپر انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو اسی کے ساتھ شہید کا یہ باب مکمل ہوا۔ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ باب الصلاۃ فی الکعبہ ہوگی، اور وہ کتاب الصلاۃ کا آخری سبق ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔